अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, जुल्फ़िकार रात आपकी खिदमत में हाज़िर। नाज़रीन, एक तो ब्रेकिंग न्यूज़ ये है कि मोदी के घर पर हमला हुआ है और इस हमले के हवाले से तफसील आपके सामने रखेंगे। और दूसरा यह है कि मोदी ने एक बार फिर ट्रंप से राब्ता किया है और जो भारत के अंदर बड़े बड़े एयरक्राफ्ट असले से भरे हुए लैंड कर रहे हैं, उनकी कहानी क्या है। और जो इंडियन आर्मी की स्पोक्समैन है सोफिया कुरैशी, उसके साथ क्या हुआ, आरएसएस के लोग उसके घर में कैसे घुसे, उसकी बेटी और उसके बेटे के साथ क्या सलूक हुआ, ये है भारत और ये है भारत की असल शक्ल। तो ये दो तीन बड़ी इंपॉर्टेंट अपडेट्स थी, आपसे शेयर करने जा रहा हूं। सबसे पहले तो मोदी से आगाज करते हैं कि मोदी के घर पर इंडियन अवाम ने हमला कर दिया है और हमला करने वाले हजारों की तादाद में लोग हैं और वो सबके सब मोदी से इस्तीफे का मुतालबा कर रहे हैं। मोदी के घर पर हमला करने वाले लोग और सामने आरएसएस के वर्कर्स एक दूसरे के आमने सामने खड़े हैं, लेकिन जो हमला करने वाले लोग हैं उनकी तादाद इतनी बड़ी है कि मोदी की सिक्योरिटी वाले लोगों ने भी हाथ खड़े कर दिए हैं और मोदी के घर की दरो दीवार हिला कर रख दी है। बहुत सारा नुकसान किया गया है, तोड़ फोड़ की गई है और सब के सब लोग मोदी के इस्तीफे का मुतालबा कर रहे हैं। और वो ये कह रहे हैं कि हमें लीडर चाहिए, डीलर नहीं चाहिए। यानी मोदी के बारे में नैरेटिव ये डेवलप हो गया पूरे भारत के अंदर कि मोदी एक डीलर है तो वो जाहिल आदमी, अनपढ़ आदमी, चाय बेचने वाला, जितनी को अक्ल उसको है वो सबको पता है। लेकिन इस दफा इंडियंस ये कह रहे हैं, पहले तो हम कहते थे कि ये एक जाहिल आदमी है और जनूनी आदमी है और ये एक पागल आदमी है, ये कुछ भी कर सकता है। लेकिन इस दफा ये बात हम नहीं कर रहे, हम तो आजकल जरा चुप है, सेलिब्रेट कर रहे हैं अपनी विक्ट्री को। लेकिन इंडियंस ये कह रहे हैं और इंडियन कह रहे हैं ये एक जनूनी और जाहिल आदमी है, इसने पूरे भारत को बेच दिया है ट्रंप के आगे। और ट्रंप के आगे इस तरह बेचा है कि कश्मीर का इशू जो दबा हुआ था, जिसके बारे में कभी हमने यूएनओ के अंदर थर्ड पार्टी को तस्लीम नहीं किया, तीसरे फ्री को आने नहीं दिया, इस जाहिल ने अपनी जहालत से सरेंडर करके चीखे मारते हुए ट्रंप से राब्ता करके ये मसला कश्मीर को भी ये सरेंडर कर गया एक तरह से। और अब ट्रंप अपनी मर्जी उस पर करेगा। ट्रंप को इसने चौधरी बना दिया है, एक सरपंच बना दिया इस पंचायत का, और पाकिस्तान उसमें एक अहम फ्रीक है और पाकिस्तान की बात उसमें नहीं टाली जाएगी। ये इंडियन अवाम की रिजर्वेशन है और वो मोदी को बार बार ये कह रहे हैं कि आप लीडर नहीं, आप डीलर हो, आपने पूरा भारत बेच दिया, कश्मीर बेच दिया। मोदी ने सारी सिचुएशन से परेशान होकर एक दफा फिर ट्रंप को राब्ता किया है और कहा है कि मेरी फौज का मोराल बिल्कुल डाउन हो गया, मेरे अवाम मुझ पे चढ़ाई कर रहे हैं, सब इस्तीफे मांग रहे हैं, पार्लियामेंट के अंदर मैं नहीं जा सकता, सियासत मेरी बिल्कुल ठप हो गई है, जीरो के ऊपर चली गई है। अगला इलेक्शन तो लड़ना बहुत दूर की बात है, अभी जो बाहर के अंदर इलेक्शन है वो भी मैं पिट जाऊंगा, मेरी गवर्नमेंट जाने का खदशा है, मेरी गवर्नमेंट को बचाओ और दूसरा मेरी मदद करो कि मैं पाकिस्तान पे एक दोबारा से कुछ सर्जिकल स्ट्राइक छोटी मोटी करके मेरी इज्जत बहाल करो किसी तरह। इतला ये है कि बीच में एमबीएस को भी डालने की कोशिश की है मोदी ने, लेकिन ट्रंप ने साफ इनकार कर दिया। ट्रंप ने कहा कि भाई अपना काम आप करो, मैं ते ना पाकिस्तान नाल दुश्मनी इस लेवल ते पानी है ते ना मैनू कोई जरूरत है, मेरे ते मंसूबे च और प्लान दे जंगा है ही नहीं। फ्रैंकली स्पीकिंग उसने कहा कि जी मैं तो अपनी अमरीकी जो पहली जंगे हैं उनके खिलाफ हूं, मैं तो पीस कराऊंगा, मैं तो सुलह कराऊंगा, मैं तो कश्मीर का मसला हल कराऊंगा और मैं गजा का मसला हल कराने जा रहा हूं और मुझे तो पीस प्राइज चाहिए, नोबल इनाम चाहिए पीस के हवाले से। और मैं दुनिया में जंगे करवाने वाला ट्रंप नहीं बल्कि अमन पैदा करने वाले ट्रंप के तौर पे जाना जाना चाहता हूं कि अमेरिका का एक ऐसा प्रेसिडेंट था जिसने अमन कायम किया, जंगे खत्म करवाई। तो लिहाजा मेरी तरफ से तो साफ जवाब है। तो मोदी साहब बहुत परेशान है जी, इस मामले में अवाम का दबाव बढ़ता जा रहा है, अपोजिशन चढ़ाई कर रही है और मुझे लगता है कि हुकूमत इस चक्कर में चली जाएगी। अच्छा, ये तो है मोदी की परेशानी और मोदी के हवाले से जो तकलीफ है, लेकिन स्टिल पाकिस्तान की जो इतनी बड़ी विक्ट्री है वो हजम नहीं हो रही कुछ लोगों को। इजराइल अपने ट्रुप्स भिजवा रहा है इंडिया के अंदर,
کشمیر کے اندر بھی اس نے بہت سارے لوگ اپنے کمانڈوز وغیرہ بچوائے ہوئے ہیں، اور پچھلے دنوں ان کے اسرائیلی کمانڈو کے ساتھ وہاں بھارتی فوجی نے زیادتی بھی کی تھی، اور اس کا ایک لیٹر بھی اسرائیلی ایمبیسی سے جاری ہوا تھا، اور اس کو ہم پہلے بھی وائرل کر چکے ہیں، اور ابھی بھی ان کے کمانڈوز ادھر ہیں، اور یہ بھی دعویٰ کیا جا رہا ہے کہ جو پہلگام کے اندر لوگ مرے تھے اس میں اسرائیلی کمانڈوز بھی شامل تھے۔ یہ جھوٹ بول رہے ہیں انڈینز کہ جی وہ ٹورسٹ تھے، فلانے تھے، جن کا نام دیا تھا وہ تو زندہ نکل آئے کہ جی یہ میاں بیوی فوت ہو گئے، فلانے ہو گئے۔ وہ جعلی پلان تھا، جعلی سارا ڈرامہ تھا۔ بیسیکلی اس میں را اور موساد کے لوگ تھے جو ہٹ ہوئے تھے، اور وہ کس نے کیے تھے وہ انڈیا بہتر جانتا ہے، اور انڈیا کے پاس اس کی کوئی ہوگی ڈیفینیٹلی۔ اچھا، ایک خبر اور بڑی امپورٹنٹ ہے، وہ یہ ہے کہ صوفیہ قریشی جو ایک مسلمان ہے، مودی نے انڈیا کا ایک فیس دنیا کو دکھانے کے لیے کہ جی انڈیا مسلمانوں کی بڑی عزت کرتا ہے، اور آر ایس ایس کا جو پروپیگنڈا ہے اس کو ناکام کرنے کے لیے، انڈیا کا بہتر فیس دنیا کو دکھانے کے لیے صوفیہ قریشی کو انڈین آرمی کا سپوکس مین بنایا۔ کرنل صوفیہ قریشی سے آر ایس ایس کے لوگوں کو اتنی تکلیف ہوئی، اتنی نفرت کی انہوں نے، اس نے 4 پریس کانفرنس بیچاری نے کر لی، اس کے گھر کے اوپر حملہ کر دیا، اس کا گھر تباہ کر دیا، اور کرنل صوفیہ قریشی نے بھی دبنگ طریقے سے آگے سے جواب دیا ہے۔ اس نے کہا جی میں لڑنا بھی جانتی ہوں، جواب دینا بھی جانتی ہوں، اور میں مقابلہ کروں گی، میں ڈروں گی نہیں ان جنونیوں سے، ان انتہا پسندوں سے۔ تو اس کے بعد اس کے بیٹے کے اوپر تشدد کیا، اور اس کی جوان بیٹی ہے اس کو وہ ڈھونڈتے رہے ہیں گنڈے، اور ڈنڈے لے کے اس کے گھر کی تباہی کر دی ہے، وہاں پہ آگ کے وہ گولے پھینکتے رہے ہیں، اس کے گھر کو آگ لگا دی ہے، مکمل طور پہ ڈسٹرائے کر دیا ہے۔ اور ایک خبر اور بہت امپورٹنٹ ہے، وہ یہ ہے کہ انڈین ایئر چیف نے استعفیٰ دے دیا۔ وہاں پہ ایک میٹنگ ہوئی جس پہ جو ایئر سٹرائکس کے حوالے سے اور پاکستان کے اٹیک کے حوالے سے ایک میٹنگ ہو رہی تھی، جس میں پائلٹس بھی موجود تھے، جس میں ایئر چیف بھی موجود تھے، جس میں ایئر وائس بھی موجود تھے، کچھ اور لوگ بھی موجود تھے، وزیر دفاع بھی موجود تھے، اور وہاں پہ پائلٹس کو کہا گیا جی آپ کو چاہیے تھا آپ جہاز اڑاتے، یہ کرتے، وہ کرتے، پاکستان کا مقابلہ کرتے، آپ بزدل ہیں، ڈر گئے ہیں۔ تو یہ ساری سچویشن جب پیدا ہوئی تو اس کے بعد 3-4 کمانڈوز اور 3-4 پائلٹس اٹھے، جس میں سکھ بھی ایک شامل تھا، انہوں نے ایئر چیف کو باقاعدہ پھینٹی لگا دی، اس کو سونا مار مار کے اس کو 0 میٹر کر دیا۔ تو وہ وہاں پہ استعفیٰ دے کے ایئر چیف نکل گئے۔ استعفیٰ ان کا ابھی تک قبول نہیں ہوا، لیکن وہاں پہ یہ سچویشن ہے کہ ایک فوج ڈیمورلائز بھی ہے، بغاوت کی بھی خبریں ہیں، اور آپس میں لڑ بھی رہے ہیں۔ تو آپ اندازہ کریں کہ یہ کیا حالت ہو گئی ہے کہ پائلٹس جو ہیں وہ ایئر چیف کو سون مار رہے ہیں، اور ایئر چیف صاحب وہاں پہ کوئی وضاحت نہیں دے پا رہے۔ آخری بات جو سب سے ضروری ہے وہ یہ ہے کہ پاکستان کو جو وکٹری ملی ہے اس کرائسس کے اندر سے، پاکستان کو جو اپرچونٹی ملی ہے، جو دنیا میں اللہ میاں نے پاکستان کو اور پاکستان کے اداروں کو سرخرو کیا ہے، اس کو ہم مٹیریلائز کیسے کریں، اس کا فائدہ کیسے اٹھائیں۔ انڈیا تو پینک ہو گیا، یہ شکست انڈیا کی نہیں، فرانس کی بھی تھی، رشیا کی ٹیکنالوجی کی بھی تھی، امریکہ کی بھی تھی، اور اسرائیل کی بھی تھی، سب کی تھی۔ اور چائنا کی جیت ہے، پاکستان کی جیت ہے، مسلمانوں کی جیت ہے، پوری دنیا کے اندر پاکستانی فخر سے سینہ چوڑا کر کے پھر رہے، اور انڈینز منہ نیچے کر کے منہ چھپاتے پھر رہے، کہیں پہ وہ پاکستان کو فیس نہیں کر پا رہے۔ یہ سارا کچھ ہو گیا، ہم سیلیبریشنز بھی کر رہے ہیں، ہم جلوس بھی نکال رہے ہیں، ہم کیک بھی کاٹ رہے ہیں، ہم نے بھی 10 کیک کاٹے ہیں پاکستان کی سیلیبریشن میں، لیکن سوال یہ ہے کہ یہ جو اپرچونٹی ملی ہے اس کو ہم مٹیریلائز کیسے کریں۔ ہماری لیڈرشپ کا، ملٹری لیڈرشپ کا، سب کا امتحان ہے کہ ہم چائنا کے ساتھ کس حد تک آگے جاتے ہیں، کیسے جاتے ہیں، اور اس اپرچونٹی سے فائدہ کیسے اٹھاتے ہیں۔ پاکستان کا پروفیشنزم پوری دنیا کے اندر اس کی داغ بیٹھ گئی، چائنیز ٹیکنالوجی کی داغ بیٹھ گئی، پاکستان کی طاقت کی داغ بیٹھ گئی، پوری دنیا کے اندر لوگوں کو پتہ چلا کہ پاکستان بھی اس قابل ہے کہ پاکستان نہ صرف آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات کر سکتا ہے، بلکہ پاکستان اپنے سے کئی گنا بڑے ملک کی یہ حالت بھی کر سکتا ہے جو مودی کی ہو گئی، جو انڈیا کی ہو گئی۔ تو اس کا ایک تاثر پوری دنیا میں گیا ہے، اور جب تاثر جاتا ہے کہ کوئی ملک بڑا سٹرانگ ہے، ویسے بھی سٹرانگ ہے جغرافیکلی اور دفاعی طور پہ بھی،
اتنا مضبوط ہے کہ وہ دفاع اپنا کر سکتا ہے، تو پھر وہاں پہ دنیا متوجہ ہوتی ہے، لوگ انویسٹمنٹ لے کے آتے ہیں، لوگ متوجہ ہوتے ہیں، اسلحہ بھی خریدتے ہیں، چلو وہ ایک الگ سے بزنس ہے، وہ کرنا چاہیے ہمیں، لیکن ویسے ایک دنیا میں میسج آتا ہے کہ ایک اسٹرانگ کنٹری، اسٹرانگ انسٹیٹیوشن، اسٹرانگ آرمی، قوم کے اندر بھی ایک اداروں کی ریوائول ہوئی، قوم کو خوشی ہوئی، مسلمانوں کو پوری دنیا کے اندر ایک عرصے کے بعد ایک خوشی ہوئی کہ مسلمانوں کی یہ وکٹری ہے، اور اس وکٹری کو جو حافظ صاحب نے اللہ اکبر کا نعرہ لگا کر شروع کی تھی، اس کو پوری دنیا کے مسلمان اپنی وکٹری سمجھتے ہیں۔ فلسطین کے اندر دعائیں ہو رہی ہیں، خانہ کعبہ کے اندر دعائیں ہو رہی ہیں، ایران کے اندر دعائیں ہو رہی ہیں، آذربائیجان کے اندر دعائیں اور جلسے جلوس نکل رہے ہیں، ٹرکی کھڑا ہو گیا پوری طاقت اور جرأت کے ساتھ۔ تو اب اس کا ایک فائدہ اٹھاتے ہوئے پوری مسلم امہ کو ایک پلیٹ فارم پہ جمع بھی کرنا چاہیے، اپنی طاقت میں اضافہ بھی کرنا چاہیے، اور جو مسلمانوں کے اوپر غلبہ ہے چند طاقتوں کا، اب اس سے نکلنے کا وقت ہے۔ پاکستان کو اس کی قیادت کرنی ہے مسلم امہ کی، اور یہ وہ وقت آ گیا ہے۔ اب ہمارے لیڈرز کو چھوٹی چھوٹی چیزوں پہ نہیں سوچنا چاہیے، بڑا جذباتی ہو کے ٹرمپ کی سٹیٹمنٹ پہ ریئیکٹ نہیں کرنا چاہیے کہ اللہ کا شکر ہے ایک بڑا اچھا پارٹنر مل گیا، نہیں، ہمیں بیہیو کرنا چاہیے اور بڑے ڈیسنٹ وے میں ڈپلومیٹک فرنٹ کے اوپر ان ساری چیزوں کو مٹیریلائز کرنا چاہیے۔ یہ ہمارا امتحان ہے، اور اس سیلیبریشن کو ہم نے کس طرح مٹیریلائز کرنا ہے، اس سیلیبریشن کو پرماننٹ بیسس کے اوپر ایک مضبوط پاکستان میں کیسے تبدیل کرنا ہے، اس وکٹری کو کیسے ہم نے لے کر آگے چلنا ہے۔ جنگیں جیتنا اتنا ضروری یا اتنا اہم نہیں ہوتا، جنگیں جیتنے کے بعد ملک کو اپنے پاؤں پہ کھڑا کر کے ٹیکنالوجی کی بیس کے اوپر، اسلحے کی بیس کے اوپر، دفاع کی بیس کے اوپر، معیشت کی بیس کے اوپر مضبوط کرنا اور آگے بڑھانا سب سے بڑا ٹیسٹ ہوتا ہے۔ بہت شکریہ۔ ویڈیو اگر آپ کو پسند آئے تو اس کو آگے ضرور شیئر کریں، ذوالفقار راحت آفیشیل کو ضرور سبسکرائب کریں تاکہ بر وقت آپ کو درست خبریں اور صحیح انالیسز ملتا رہے۔ بہت شکریہ، تھینک یو ویری مچ۔